السلام علیکم۔ میں دلہن بن کر اپنے بہنوئی کا انتظار کر رہی تھی جس سے میرا نکاح ہوا تھا۔ اب وہ میرا شوہر بن چکا تھا۔ میرے بہنوئی نے ہی میری بہن کو مارا تھا اور بچوں کی خاطر زبردستی میری شادی بہنوئی سے کر دی گئی تھی۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو مار کر اپنی بہن کا بدلہ ضرور لوں گی۔ مجھے اپنے شوہر سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے صرف بچوں کی خاطر بہت ہی مجبوری میں یہ نکاح کیا تھا۔ اس کے پاس گاڑی بنگلہ سب کچھ تھا، اسی وجہ سے میری ماں نے مجھے قربان کر دیا تھا۔ میری مرحوم بہن مجھے ہر بات بتاتی تھی کہ میرا بہنوئی بند کمرے میں اس پر کس طرح ظلم کرتا ہے، وہ انسان سے کیسے حیوان بن جاتا ہے، اور اس کے جسم پر لگے زخم اس بات کی گواہی بھی دیتے تھے، مگر وہ لوگوں کے سامنے کس قدر اچھا بن جاتا تھا۔ میری بہن نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کا شوہر اس کو مارنے کا پلان بنا رہا ہے، مگر اس نے مجھے تسلی دی تھی کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اور پھر ایک روز ہمیں پتہ چلا کہ میرے بہنوئی بچوں کو ان کی دادی کے پاس چھوڑ کر میری بہن کے ساتھ پہاڑی علاقے کی طرف سیر کو نکلے ہیں۔ جب میری بہن نے مجھے کال کی تو بہت پریشان لگ رہی تھی، اور تب میری بہن نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں بری طرح ٹھٹک گئی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا تھا اور میں نے اپنی بہن سے بار بار سوال کیا کہ کیا وہ ٹھیک ہے، مگر وہ مجھے بہلاتی رہی اور کہا واپس آ کر بات کروں گی۔ پھر دوسرے روز ہمیں جو اطلاع ملی وہ ہمارے سر پر آسمان گرا گئی تھی۔ میری بہن اور بہنوئی کا شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ہمارا گھر پریشانی سے پاگل ہو گیا۔ میرے بہنوئی کی بات نے ہمارے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرے بہنوئی نے بتایا کہ حادثے میں جب میری بہن پہاڑوں سے نیچے گری تو اس کی لاش اب تک نہیں مل رہی تھی۔ ہم سب پوری طرح رونے لگے تھے۔ میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ میری پیاری بہن مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی تھی، اور اس پر قسمت کی ستم ظریفی یہ کہ آخری وقت میں اس کا دیدار بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ میرا دماغ اس کو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ وہاں پہاڑوں پر اکیلی پڑی ہوگی اور ہم گھر میں مزے سے بیٹھے ہیں۔ میرے بہنوئی لوٹ کر آئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کو بھی تھوڑی بہت چوٹیں آئی تھیں۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ میری بہن جاتے ہوئے خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو رہی تھی، اور مجھے کہہ رہی تھی کہ ثانیہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم میرے بچوں کا خیال رکھنا اور انہیں کبھی بھی اکیلا مت ہونے دینا۔ اب میں اپنے بہنوئی کو شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیسے ممکن تھا کہ اس حادثے میں میرے بہنوئی کو صرف تھوڑی بہت چوٹیں آئیں اور میری بہن کی جان چلی جائے؟ میرا دل اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ ضرور میرے بہنوئی نے اس کو مارا ہوگا۔ میرے گھر والوں نے میرے بہنوئی کو تسلی دی اور کوئی سوال نہیں کیا۔ میری بہن کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا گیا، اور خاندان والوں کے سوالوں پر سب نے میرے بہنوئی والی بات دہرا دی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ میرے علاوہ کسی نے اس بات کو سوچا نہیں تھا کہ حادثہ تو دونوں کے ساتھ پیش آیا ہے، مگر صرف میری بہن ہی کیوں مری تھی۔ مجھے لگ رہا تھا یہ میرے بہنوں کی کوئی چال تھی، اور وہ پہلے سے ہی میری بہن کو لے کر اس لیے گئے تھے، ورنہ ہر بار سیر و تفریح کے لیے جاتے ہوئے میری بہن اور بہنوئی ہمیشہ بچے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، مگر اس بار وہ پہلے سے ہی بچوں کو چھوڑ کر گئے تھے۔ جب میں نے اپنے اس شک کے بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کی تو وہ مجھے ناراضگی سے ٹوکنے لگے اور بولے کہ میں نے اپنی بہن کی موت کا اتنا صدمہ لے لیا ہے کہ میں اول فول بکنے لگی ہوں اور اپنے بہنوئی جیسے شریف انسان پر الزام لگا رہی ہوں۔ میں نے گھر والوں کی بات پر ان کے سامنے تو خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر میرے بہنوئی ہمارے گھر آئے تو موقع دیکھتے ہی میں ان کے سر پر پہنچ گئی اور ان سے سوال کیا کہ ایکسیڈنٹ تو آپ دونوں کا ہوا ہے، پھر آپ کو اتنی کم چوٹیں کیسی آئی ہیں؟ میں نے یکدم اپنے بہنوئی سے ایسی بات کی جسے سن کر ان کو جھٹکا لگا تھا اور وہ یہاں وہاں دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے، کیونکہ میری بہن نے جانے سے پہلے ہی مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بات پر میرے بہنوئی کی شکل پر واضح تاثرات بدلے تھے۔ پھر میرے بہنوئی سنبھل کر مجھ سے بولے کہ اگر تم جانتی ہو تو پھر اور بھی اچھی بات ہے، مگر یقیناً سچائی کسی اور کو نہیں بتانا چاہو گی، اس لیے خاموش رہو اور مجھ سے سوالات مت کرو۔ میں اپنے بہنوئی کی دیدہ دلیری پر پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے بہنوئی نے اس کے بعد ہمارے گھر آنا بند کر دیا اور بچوں کو بھی چند دن کے بعد لے کر آتے۔ ہمارے گھر میں بھی سب کو میری بہن کی موت پر صبر آ چکا تھا، مگر میرے دماغ سے میری بہن نہیں جا رہی تھی۔
میرے بہنوئی کے جملے مجھے اذیت میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ اپنا جرم قبول کر چکے تھے، مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی جتا رہے تھے کہ میں کسی کو نہیں بتا سکتی۔ وہ ٹھیک بول رہے تھے، کیونکہ گھر میں کسی کو میری بات پر یقین ہی نہیں تھا اور سب میرے بہنوئی پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ حد تو تب ہوئی جب پورے 1 ماہ کے بعد میرے ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ میرا نکاح میرے بہنوئی کے ساتھ کر دیا جائے۔ میں تو یہ سن کر تڑپ اٹھی تھی کہ میں ایسے انسان کے ساتھ کبھی زندگی نہیں گزار سکتی جو میری سگی بہن کا قاتل ہو اور جس کے ساتھ میری بہن نے رو رو کر زندگی گزاری ہو۔ اور میرے بہنوئی کو جو بیماری تھی، اس کی وجہ سے میرا شادی کرنا میرے لیے ایک الگ امتحان تھا۔ مگر میرے بھانجا بھانجی بہت بیمار رہنے لگے تھے اور میرے والدین چاہتے تھے کہ انہیں گھر میں پرسکون ماحول اور ماں کا پیار ملے۔ سب کی ضد تھی کہ بہنوئی کے ساتھ میرا نکاح کیا جائے، کیونکہ بچوں کو ماں جیسا پیار صرف میں ہی دے سکتی تھی۔ میں نے والدین سے بات کرنے کی کوشش کی اور سمجھایا کہ میں بچوں کو یہاں گھر پر بیٹھے ہی پال سکتی ہوں، مگر میرے بہنوئی اپنے بچوں کو خود سے دور کرنے پر تیار نہیں تھے۔ میرے گھر والوں نے مجھ پر دباؤ ڈال کر میرا نکاح میرے بہنوئی کے ساتھ کر دیا اور میں رخصت ہو کر ان کے عالیشان گھر میں پہنچ گئی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ میری زندگی بھی میری بہن جیسی ہوگی اور میرا انجام بھی دردناک موت ہوگی۔ مجھے رونا آ رہا تھا، کیونکہ میرے گھر والے میرے بہنوئی کی اصلیت سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی ایک بیٹی گنوا چکے تھے اور اب دوسری بیٹی بھی دے بیٹھے تھے۔ میں بے بس تھی، اپنے بہنوئی یعنی موجودہ شوہر کے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ بچے مجھے ماں کے روپ میں دیکھ کر بہت خوش تھے اور اسی خوشی میں میرے پاس سو گئے تھے، مگر اب میرے شوہر ان کو ان کے کمرے میں سلانے لے گئے تھے۔ میرا دل خوف سے دھڑک رہا تھا اور میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ میں چھپ جاؤں جہاں میرے شوہر کی نظر مجھ پر کبھی نہ پڑ سکے، مگر میں مجبور تھی، مجھے یہیں رہنا تھا اور بچوں کی خاطر ان کے باپ کی ہر بات بھی ماننی تھی، کیونکہ میری امی جان نے مجھے سمجھا کر بھیجا تھا کہ اگر میں نے اپنے شوہر کی بات نہ مانی یا ان کی عزت نہ کی تو میرے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا اور اس کا اثر بچوں پر پڑے گا۔ مگر میں دوسری طرف یہ بھی ارادہ کر چکی تھی کہ جس طرح میرے شوہر نے میری بہن کو مارا ہے، اسی طرح میں بھی انہیں ختم کر دوں گی۔ میں انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے اور میں شدت سے دعا گو تھی کہ میرے شوہر میرے قریب نہ آئیں تاکہ مجھے انکار کرنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ میری بہن نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے شوہر کو ایسی بیماری لگ چکی ہے جس کی وجہ سے وہ میری بہن کے قریب نہیں آتا تھا۔ میں اپنی بہن کو یاد کر کے افسردہ ہو گئی اور رونے لگی۔ جب میرے شوہر میرے قریب آئے اور مجھے اداس دیکھ کر بولے کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہارا خیال رکھوں گا اور سب حقوق پورے کروں گا، بس بدلے میں مجھے اپنے بچے بالکل ٹھیک چاہیے۔ تم انہیں پیار دینا اور اپنی توجہ دینا تاکہ ان کی شخصیت میں کوئی کمی پیدا نہ ہو۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ اگر اس انسان کو اپنے بچوں کی اتنی ہی پرواہ تھی تو اس نے اپنی وفادار اور معصوم بیوی کا قتل کیوں کیا؟ اس نے بچوں سے ان کی ماں چھینی ہی کیوں؟ کیا آج بچوں کی شخصیت میں خلا رہ جانے کا خوف ستا رہا تھا؟ مگر میں اپنے شوہر کو کچھ نہیں کہہ پائی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے وہ انسان اپنے اصلی روپ میں آ جائے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں بڑی ہی چالاکی سے اپنی بہن کا بدلہ لوں گی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا اور اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھ کر جاتی، میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پائی تھی۔ اگلے روز میرے گھر والے ملنے آئے تو میری ماں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اب ٹھیک ہوں یا نہیں، کیونکہ میری باتوں اور احتجاج کی وجہ سے میری ماں بہت پریشان رہی تھی۔ میں اپنی ماں کے سوالات پر سر جھکائے بیٹھی رہی تھی، کیونکہ میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ مجھے گزری رات یاد آ رہی تھی اور میرا دماغ الجھتا جا رہا تھا۔ میری ماں کی گھبراہٹ اور پریشانی پر میں نے انہیں اطمینان دلایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور سب اچھا ہے، بلکہ سچ تو یہی تھا کہ میں واقعی ٹھیک تھی۔ میری ماں مطمئن ہو گئی، مگر میں سوچ چکی تھی کہ میں اپنے بہنوئی کی اصلیت اور اپنی بہن کی موت کا راز جان کر رہوں گی۔ میرے گھر والے اطمینان سے چلے گئے اور میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ شادی کی پہلی رات ہی میری بہن کی بات غلط ثابت ہوئی تھی، کیونکہ میرا شوہر تو بالکل ٹھیک تھا اور اسے کوئی بیماری نہیں تھی، بلکہ اس کا مزاج بھی برا نہیں تھا۔ وہ سلجھے ہوئے طریقے سے پیش آ رہے تھے، بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر کا یہ مزاج صرف وقتی طور پر میرا شک دور کرنے کے لیے دکھاوا ہو، اس لیے میں زیادہ مرعوب نہیں ہوئی تھی۔
مجھے اپنی بہن کی روتی آنکھیں یاد آ رہی تھیں۔ میرے شوہر کے پاس اچھا خاصا پیسہ تھا اور ماہانہ تنخواہ بھی لاکھوں میں تھی، مگر اس کے باوجود میری بہن اجڑے ہوئے حلیے میں رہتی تھی اور اس کے چہرے پر ہر وقت اداسی چھائی رہتی تھی۔ میرے شوہر نے میری بہن کو بالکل ہی ملازمہ بنا کر رکھ لیا تھا اور جب بھی گھر آتی میں اس کے ساتھ ساتھ رہتی اور میری بہن مجھے تھکی تھکی اور اداس سی لگتی تھی، جبکہ اب میرے شوہر کی نرم مزاجی عروج پر تھی۔ میں نے گھر میں جلدی ہی کام کاج اور بچوں کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ بچے اب سنبھل گئے تھے اور میرے ارد گرد ہی منڈلاتے رہتے تھے۔ میں ان کو ہر قسم کی سہولت دیتی تھی، کھانے پینے میں بھی میں ان کی مرضی کا خیال رکھتی، جس کی وجہ سے وہ اچھا کھانے پینے لگے تھے۔ مجھے ہر وقت محسوس ہوتا جیسے میرے شوہر مجھے دیکھتے رہتے ہیں۔ میں ان کی نظروں سے پریشان ہونے لگی تھی۔ میں نے تھک کر اپنے شوہر سے سوال کیا کہ وہ مجھے ایسے کیوں دیکھتے ہیں۔ اس پر میرے شوہر نے جو جواب مجھے دیا، اس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میرے شوہر بولے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم واقعی ایسی ہو یا پھر ایک روز تم بھی اپنی بہن جیسی ہو جاؤ گی۔ میں اپنے شوہر کی اس بات پر حیران ہو گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں اپنے شوہر کا اصلی چہرہ دیکھنے کو بیتاب تھی۔ ویسے بھی میرے شوہر کو میری حقیقت جاننے کا شوق تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ میرے شوہر کو ایسا کیوں لگا کہ میں نے خود کو چھپا کر رکھا ہے، اور ان کے اس جملے نے مجھے مزید الجھا دیا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا میں مزید الجھتی چلی جا رہی تھی۔ میرے شوہر کے اندر مجھے کوئی ایسی خاص بات نہیں نظر آئی تھی کہ جس سے میں کچھ اندازہ کر سکتی۔ ایک روز میری چھوٹی سی بھانجی کو بہت تیز بخار ہو گیا اور وہ سارا دن بخار سے جلتی رہی۔ میرے شوہر گھر پر نہیں تھے۔ میں پریشان سی بچی کو سنبھالتی رہی اور اسے سارا دن کچھ نہ کچھ کھلانے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ ضدی ہو رہی تھی اور کچھ کھا نہیں رہی تھی۔ تھک کر شام کے وقت میں اسے سلا کر اس کی یخنی بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی اور تب میرے شوہر گھر آ گئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آتے ہی پہلے بچوں کے پاس پہنچے تو بیٹی کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور فوراً سے اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ میں کچن میں کھڑی تھی، جب نکل کر دیکھا تو بچی غائب تھی اور میرے بھانجے نے مجھے بتایا کہ اسے بابا ہسپتال لے گئے ہیں۔ میں خاموشی سے اپنے بھانجے کو کھانا کھلا کر سلانے لگی تھی۔ رات کے وقت جب بچی کی حالت سنبھلی تو میرے شوہر اسے لے کر گھر آ گئے۔ مجھے دیکھا تو بولے کہ میں تمہاری ہر ضرورت پوری کرتا ہوں، کچھ بھی چاہیے مجھ سے بولو میں لے دوں گا، مگر برائے مہربانی میرے بچوں کی طرف سے غفلت مت کرنا، مجھ سے بات برداشت نہیں ہوگی۔ میں ان کی بات پر حیران رہ گئی اور پہلی دفعہ میں نے اپنے دل میں ان کے لیے موجود نفرت اور غصے کو ظاہر کر دیا تھا اور غصے سے بولی کہ اگر بچوں کی اتنی ہی فکر تھی تو انہیں ان کی ماں سے دور کیوں کیا۔ میری بات پر میرے شوہر مجھے کوئی جواب نہیں دے سکے تھے اور کمرے سے نکل گئے۔ میں نے سر جھٹک کر بچی کو یخنی پلائی اور اپنے سینے سے لگا کر سلانے لگی۔ میرا دل بری طرح رو رہا تھا۔ مجھے اپنی بہن یاد آنے لگی جو سارا وقت اپنے بچوں کے ساتھ لگی رہتی تھی، مگر پھر بھی اس کے بچے سے دور دور رہتے تھے۔ مجھے آج سمجھ آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوا تھا، کیونکہ ان کا باپ ان کے دل میں نفرت پیدا کرتا تھا اور اپنی ذمہ داری پوری کر کے یہی جتاتا تھا کہ بس اسے ہی اپنے بچوں کی فکر ہے اور کسی کو نہیں۔ مجھے اپنا شوہر عجیب نفسیاتی مریض لگ رہا تھا۔ میں نے پورا دن بچی کے ساتھ گزارا، مگر اس نے پھر بھی ایسی بات کہہ کر ایسے ظاہر کیا جیسے مجھے بچوں کی کوئی پرواہ نہ ہو، جبکہ میں اس کی اصلیت جانتی تھی کہ اس انسان نے ہی بچوں کو ان کی ماں سے دور کر دیا تھا۔ میں کتنے روز بچوں کے ساتھ لگی رہی اور ان کا خیال رکھتی رہی، مگر پہلی بار میں نے اپنا غصہ اور ناراضگی اپنے شوہر پر ظاہر کی اور ان کے کمرے میں نہیں گئی۔ میں اپنے شوہر کا کھانا پینا اور باقی سب ذمہ داریاں پوری کر رہی تھی، مگر ان کے کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ اس بات کا میرے شوہر پر یہ اثر ہوا کہ وہ ایک روز میرے پاس آئے اور بولے، میں تمہیں کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، مگر وہ مجھے تیاری کرنے کا بول کر بچوں کے پاس چلے گئے۔ ابھی میں وہاں جانے لگی تھی کہ بچے آ گئے اور میرے شوہر نے ان سے جو بات کہی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی۔ وہ بچوں سے کہہ رہے تھے، آؤ تمہیں تمہاری دادی کے پاس چھوڑ کر آتا ہوں، مجھے تمہاری ماما کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ بچوں کے وہاں جانے پر میں نے حیرت سے سوال کیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، پھر وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ اس پر میرے شوہر بولے کہ انہوں نے صرف بچوں کو بہلایا ہے، دراصل وہ مجھے جہاں لے کر جا رہے ہیں وہاں بچے نہیں جا سکتے۔ اتنا بول کر میرے شوہر بچوں کو ان کی دادی کے گھر لے گئے اور میں خوف زدہ سی کھڑی رہ گئی۔
مجھے یاد آیا کہ میری بہن کو بھی میرے شوہر ایسے ہی اکیلے لے گئے تھے اور پھر اسے مار دیا تھا۔ میں ڈری ہوئی تھی اور میرے شوہر مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے سوچا کہ اگر میرے شوہر نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو میں ان سے اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گی، بلکہ ان سے لڑوں گی اور انہیں مار کر بدلہ لوں گی۔ میرے اندر خون کھول رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے پہاڑی علاقے کی طرف لے گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرا شوہر اب مجھ سے تنگ آ چکا ہے۔ ایک جگہ پہنچ کر اس نے گاڑی روکی اور مجھے گاڑی سے نکال کھڑا کیا، پھر مجھے لے کر ایک کچی گلی میں آگے بڑھے۔ میں خوف زدہ سی اپنے شوہر کے ساتھ چل رہی تھی، تب وہ ایک چھوٹے سے گھر کے آگے رکے اور اس کا دروازہ بجانے لگے۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس گھر سے ایک نوجوان لڑکا باہر نکلا، وہ میرے شوہر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، مگر میرے شوہر نظر انداز کیے میرا ہاتھ پکڑ کر اس گھر کے اندر چلے گئے۔ سامنے ہی چارپائی پہ کوئی عورت پش کیے بیٹھی تھی۔ آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی۔ میری بہن بھی مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے جو سچائی بتائی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے شوہر بول رہے تھے کہ میں نے اس لڑکے منور کو اپنے گھر سودا سلف لانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ مجھے کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ تمہاری بہن کو اس لڑکے سے محبت ہو گئی ہے اور یہ دونوں میرے پیٹھ پیچھے مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ اب یہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے اور تمہاری بہن بچوں سے بھی دور ہو گئی تھی اور خود کو میرے لیے بننا سنوارنا بھی چھوڑ دیا تھا، بلکہ مجھے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ تم مجھے طلاق دو، میں منور سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس غصے میں آ کر میں نے اسے ایک بار مارا بھی تھا، مگر بعد میں نے معافی مانگ لی تھی۔ کون مرد ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کی جھولی میں دیکھے اور آنکھیں بند کر لے؟ میں نے یہ بات تمہارے ماں باپ کو بھی بتا دی تھی، مگر وہ بولے کہ ایسی بیٹی ہمارے لیے مر چکی ہے، آپ چاہے اس کے ساتھ جو مرضی کرو۔ میں غیرت مند مرد تھا، تمہاری بہن کو ہر طرح سے سمجھایا، مگر وہ اب میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی اور میں ایسی بیوی کو رکھ کر کیا کرتا۔ تب میں نے تمہاری بہن کو طلاق دے کر اس کے عاشق کے ساتھ بھیج دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ وہ مر گئی ہے، مگر حقیقت تمہارے والدین بھی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے تمہارے ساتھ میرا نکاح کر دیا اور یقین دلایا کہ تم میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ سچائی سن کر میں نے اپنی بہن کو دیکھا تو وہ شرمندہ سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے اپنی سوچ اور اس کے لیے بہائے آنسو پر شرمندگی ہونے لگی تھی۔ میری بہن نے اپنے شوہر سے طلاق لینے کے لیے مجھ سے کتنے جھوٹ بولے تھے، کتنا بدنام کیا تھا اس نے اپنے شوہر کو، اور میں بھی بہن کی خاطر اپنے شوہر کو مارنے چلی تھی۔ میں نے جھلجھلاتی نظروں سے اپنے عظیم شوہر کو دیکھا تھا، جس انسان نے آج تک دنیا والوں کو میری بہن کی اصلیت نہیں بتائی تھی۔ اگر وہ یہ سب دنیا والوں کو بتا دیتے تو میرے والدین کی عزت خراب ہو جاتی، اور اس نے تو مجھے بھی محبت اور عزت دی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ آج وہ میرے لیے سچ مچ میں مر گئی ہے۔ میری بہن مجھ سے بہت شرمندہ تھی، وہ مجھ سے اور میرے شوہر سے معافی مانگ رہی تھی، مگر ہم دونوں اسے کوئی جواب دیے بغیر ہی گھر آ گئے تھے۔ حقیقت کھلنے کے بعد میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوشی سے رہنے لگی تھی اور اپنے شوہر سے بھی معافی مانگی کہ میں انہیں قاتل سمجھتی رہی۔ میرے شوہر نے مجھے معاف کر دیا، مگر وعدہ چاہا کہ میں کبھی ان سے بے وفائی نہیں کروں گی۔ میں نے انہیں اپنی وفا کا یقین دلایا، کیونکہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میری بہن ماں ہو کر بھی بچوں کو چھوڑ گئی تھی اور میں ماں نہ ہو کر بھی ان سے بہت محبت کرتی ہوں اور آج اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔